الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دلائل کا ذکر فرمایا ہے اور رد کیا ہے منکرین بعث پر جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. ان پہ رد کیا ہے کہ جب ہم اس کے بدا پہ، اس کی ابتدا پہ قادر ہیں بنانے پہ، تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں. انتم ایھا الناس، خطاب ہے منکرین کو کہ لوگو اشد خلقا من السماء، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان؟ یعنی بل السماء اشد خلقا منہم، بلکہ تم سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ آسمان ہے اور اس کا بنانا جو ہے. کما قال تعالی فخلق السماوات والارض اکبر من لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس وقد قال تعالی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا فرما دیں؟ وہی پیدا فرمانے والے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمینوں اور آسمانوں کا بنانا بڑا ہے انسان کے بنانے سے. ایک بات یاد رکھو کہ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یاد رکھو تاکہ قرآن کی آیت میں غلطی نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہا انتم اشد خلقا، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ صاف بات ہے کہ آسمانوں کا، لیکن اللہ پر کوئی مشکل نہیں. یاد رکھو اللہ پر نہ آسمانوں کا بنانا مشکل ہے نہ زمین کا بنانا مشکل ہے، کیونکہ اس کی تو شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میرا مالک جس چیز کا ارادہ فرماتی ہیں بس حکم فرماتی ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسمان بڑے ہو تمہیں سمجھانے کے لیے. بھئی تم تو یہ 6 فٹ کی 5 فٹ کی 4 فٹ کی ایک چھوٹی سی لاش ہو اور آسمان کتنے بڑے ہیں، تو ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو جب وہ اس کو بنا سکتے ہیں تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا فرما سکتی ہیں. ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کا بنانا مشکل نہیں. نہ پہلے بنانا مشکل تھا، نہ اب بنانا مشکل ہے، نہ قیامت میں بنانا مشکل ہوگا. وہ جب چاہیں گے جو چاہیں گے ہو جائے گا. جیسے اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا، اب جب چاہیں گے ختم کر دیں بس اس میں ختم ہو جائے گا. اذا السماء انشقت، آسمان ٹکڑے ریزہ ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. اب دیکھیں کیسے سیارات بنائے ہیں اللہ نے، کیسے ثوابت بنائے ہیں، کیسے نجوم کواکب بنائے ہیں، لیکن جب چاہیں گے سب بے نور ہو کے جھڑ جائیں گے. بس وہاں تو حکم ہونے کی دیر ہے، حکم ہوگا تو بات ساری ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کم سے کم چلو تم یہی عقل کرو کہ تم بڑے ہو یا آسمان بڑے ہیں. تو جو اتنی بڑی چیز کو بنانے پہ قادر ہے وہ تمہیں بنانے پہ قادر نہیں ہے.
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اور بھی کوئی خالق ہے اور وہ بڑا خالق ہے، نہیں، یہ مبالغہ ہوتی ہے، وہ سب سے بڑے پیدا کرنے والے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ کوئی اور چھوٹا بھی ہے. یہ یہاں کبیر کے معنی میں ہوتا ہے، افعال تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہوتا، یاد رکھیں ہمیشہ. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بس بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الارجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بس انتم اشد خلقا ام السماء بس بناها، اس کی تفسیر آگے فرما دی کیسے بنایا. رفع سمكها فسواها یعنی جعلها عالیۃ البناء، کتنی اونچی بنا ہے. بعیدۃ الفناء، کتنا کھلا اور وسیع ہے. مستویۃ الارجاء، اور ہر طرف برابر ہے. مکللۃ بالکواکب، اور جس کو اللہ نے مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ. فی اللیلۃ الظلماء، کہ اندھیری راتوں کے اندر اس میں دیکھیں کیسے ستارے اللہ نے روشن فرما دیے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور کہیں فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. تو صرف آسمانوں پہ نظر ڈالیں اور زمین پہ نظر ڈالیں. اس لیے دوسری مقام پہ میرے مالک نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ اس کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کیسا عجیب الخلقت جانور ہے، کیسے لمبی گردن ہے، کیسے لمبی ٹانگیں ہیں، پھر کیسے ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، پھر کیسے بیٹھ جاتا ہے، پھر اتنا بڑا بوجھ لادنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ 10 دن پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور گرمی ہے، سردی ہے، ریت ہے، پتھریلا علاقہ ہے، تب بھی چل رہا ہے اور سامان بھی اٹھا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اس پر نظر ڈالیں تو اللہ کی قدرت تمہیں نظر آ جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں پہ نظر ڈالو کہ اللہ نے اس کو کیسے بلند کیا ہے. یعنی یاد رکھو، دیکھو نا، اب یہ ایک قبہ ہے آپ کے سامنے، چلو اوپر کھڑا ہے، لیکن یہ قبہ نیچے سے تو نہیں اٹھایا گیا نا. بات کو سمجھو بھائی، یہ نیچے تو دیواریں ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے قبہ رکھا ہے. لیکن کمال تو اس ذات کا ہے نا کہ ایسا قبہ بنایا جو ساری زمین کو ڈھانپ لے اور کوئی عمود بھی نہ ہو، کوئی اس کے اندر پلر بھی نہ ہو، کوئی دیوار بھی نہ ہو، کوئی کھڑا کرنے کے لیے اس کو گارڈر ٹیئر بھی استعمال نہ کیا جائے. کمال تو اس کا ہے. بغیر عمد ترون، یہ کمال ہے. یہ تو دنیا کی چیز ہے، اس کو بھی دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتے ہیں. حالانکہ بھئی اس کے تو دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر ہیں، کتنے بڑی بڑی دیواریں ہیں، کتنی بڑی بڑی بنیادیں ہیں، پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے. پھر اوپر کتنے بڑے لوہے کے جال باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پلستر کرتے ہیں. وہ تو مالک الملک نے دیکھو کہ آسمان بنایا تو کتنا اونچا بنا دیا. اگر آپ یہ قبہ بنا کے نیچے رکھ لیں اور اس کو اٹھانا ہو، کیسے اٹھائیں گے؟ 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر، 1000 میٹر، اتنا اونچا اٹھا سکتے ہیں کہ 500 سال کا سفر ہو. تو جو ان چیزوں کے بنانے پہ قادر ہے وہ تمہاری ایک انسان کو دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے. کوئی بات ہے؟ کوئی عقل ہے یا عقل جواب دے گیا انسان؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے ان چیزوں پہ نظر ڈالو. افلا ينظرون الى الابل، غور کرو، تدبر کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے رکھے؟ تمہیں ایک پہاڑ توڑنا ہو تو مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس کا بھی ایک ٹکڑا، سارا پہاڑ نہیں. سارے پہاڑ تو میلوں تک بھی ہیں. یہ اب جبل صفا جو ہے، جہاں تم صفا مروہ دوڑتے ہو،
یہ کوئی یہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اندروں پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا۔ مسئلے کو سمجھا کریں، کیونکہ یہاں تو الحمدللہ اسلام کی حکومت ہے، علماء ہیں، حیت الکبار العلماء ہیں، اسی طریقے سے یہاں مجلس الفقہ الاسلامی ہے، دارالافتاء ہے۔ اب قرآن کا حکم تھا نا کہ جی صفا مروہ کے درمیان دوڑو، بات کو سمجھو۔ اگر صفا پہاڑ اتنی ہے، بس اتنا ٹکڑا، تو جب اتنا ہم نے بڑھا دیا ہے تو پھر تو ہم صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑ رہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی مثلا پہاڑ ہے اتنا، تو مانا یہ ہے کہ ہم اسی کے درمیان میں دوڑے نا، تو اب ہم نے بڑھا دیا ادھر، تو پھر وہ تو اس لیے علماء نے حکم دیا تھا کہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ جبل صفا لمبا کتنا ہے۔ اس پر تمام ان کے مہندسین نے اور انجینئرز نے اور ان کو سمجھنے والوں نے اور طبقات الارض والوں نے آ کے کھدائیاں کر کے نیچے دیکھا کہ اس کی رگیں کہاں تک جا رہی ہیں، پہاڑ کہاں تک جا رہا ہے، تو اتنا بڑھایا گیا ہے تاکہ شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک ایک لفظ کا خیال رکھتے ہیں نا کہ بھی کوئی بات جو ہے وہ اللہ، اور یہ تو قرآن ہے نا کہ ان الصفا والمروہ، اللہ نے معین کر دیا ہے کہ اس طرف جبل صفا ادھر مروہ، ہم نے ان کے درمیان میں ہی دوڑنا ہے۔ اب اگر کوئی جا کے مینا دوڑنا شروع کر دے تو صفا مروہ تو نہیں ہوگی نا۔ وہ کہے میں تو حرم میں دوڑ رہا ہوں، حرم میں تو دوڑ رہے، تم تو مینا میں دوڑ رہے ہو۔ اب کوئی مزدلفہ میں جا کے دوڑنا شروع کر دے، یا ادھر سے کوئی جا کے ماشاءاللہ الفائر کے بعد چلو جی کھلا میدان میں دوڑ لے، ان الصفا والمروہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس لیے علماء نے تحقیق کی ہے کہ جیسے اللہ کی شان دیکھو، یہ مالک کے فیصلے ہی نرالے ہیں۔ کعبے کی بنیاد جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی نیچے لے جائے تب بھی ہم نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ مسئلہ سمجھیں، اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیں۔ مثلا ہم نے دیکھا ہے جہاں گولڈ مائن ہوتی ہیں یا ڈائمنڈ مائن ہوتی ہیں، جہاں کانیں ہوتی ہیں نا جن سے سونا نکالا جاتا ہے یا ڈائمنڈ نکالا جاتا ہے یا پتھر نکالا جاتا ہے، وہ 2-2 3-3 میل تک کھدائی کر کے نیچے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک پتھر ملا، کبھی 2 ملے، کبھی 3 ملے، کبھی 4 ملے۔ اچھا کسی سے موتی نکل آیا، کسی سے نہ نکلا، کسی میں خام مال جو ہے نکالنے کے لیے 3-3 4-4 میل نیچے جانا پڑتا ہے۔ اب جو لوگ کھدائی میں ہیں وہ 4 میل اس زمین سے نیچے ہیں، تو کیا نماز کدھر پڑھیں گے؟ وہیں کھڑے کھڑے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ تھوڑا ہے کہ اوپر آئیں گے۔ اچھا اسی طرح جب آپ ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو ہوائی جہاز تقریباً 40,000 قدم، یعنی فٹ، چلو فٹ سمجھ لو، 40,000 فٹ کی بلندی پہ چلا جاتا ہے، تو اب وہاں ہم نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے۔ اب ہم چاہے جتنا اونچے ہو جائے، کعبہ تو ہم سے اور اونچا ہے، ہم جتنا نیچے چلے جائیں کعبہ تو ہم سے اور زیادہ نیچے ہے، تو اس لیے جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ہم اونچے ہوں گے وہاں بھی نماز پڑھیں گے، اور نیچے ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے۔ پہلے کچھ تھا کہ بھئی ہوائی جہاز میں نماز نہ پڑھیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو علماء کا اتفاق ہے، اور باقاعدہ ماشاءاللہ اب تو ہوائی جہازوں میں باقاعدہ جماعت بھی ہوتی ہے، سعودی ایئر لائن ہو تو باقاعدہ انہوں نے بڑی اچھی جگہ بنائی ہے ماشاءاللہ، کم از کم یعنی 3-4 آدمی کھڑے ہو کے جماعت کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، سکون سے، اور باقاعدہ اندر کمپس لگا دیا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، کیسے ہے، باقاعدہ مصلے بچھا دیے ہیں نیچے تاکہ ہر آدمی مصلے پہ کھڑے ہو کے سکون سے نماز پڑھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اسی طرح صفا مروہ ہے۔ اللہ نے جو قیامت تک کے لیے حکم دیا تھا نا، صرف یہ تو نہیں کہ ہم دوڑیں گے، ہمارے بعد بڑی نسلیں
آنے والی نسلیں بھی تو دوڑیں گی نا. تو قیامت تک کتنی خدا جانے مخلوق آئے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ آج سے 5 سال پہلے عمرے پہ کتنے لوگ آتے تھے اور اب کتنے آتے ہیں. حج پہ کتنے آتے تھے اب کتنے آتے ہیں. اور توقع یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہم زد فزد یہ ہر سال بڑھے گا. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے حکومت کو. دیکھیں اب حرم کتنا بڑا بنا رہے ہیں. اب یہ حرم ماشاءاللہ 6 منزلہ ہو جائے گا. اب اتنے لوگ بڑھ رہے ہیں کہ بسیں پوری نہیں ہوگی. بادشاہ نے حکم دے دیا ٹرین چلاؤ. اب باقاعدہ ماشاءاللہ جدہ مکہ مدینہ منورہ یمبو بہر بدر سغرا یہ سارے ٹرین گزرے گی. اسٹیشن ہوں گے اس کے. اچھا اب جدے والوں کے لیے کتنا مزہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. صبح کے جناب 10 بجے ٹرین میں بیٹھے, آدھے گھنٹے مکے آ گئے, جمعہ پڑا, 1 بجے کی ٹرین سے واپس چلے گئے کھانا پڑا. مدینہ منورہ جانے والوں کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی کہ 2.5 گھنٹے کا سفر ہوگا. صبح کی نماز یہاں پڑھی, گاڑی پہ بیٹھ گئے, 2.5 گھنٹے کے بعد وہاں جمعہ پڑھا, جمعہ کے بعد آئے عصر مکے میں آگے پڑھنا. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس مخلوق کو کون کنٹرول کرے گا. بسیں اگر ہوں تو پھر بسیں اگر یوں کھڑی کریں تو 500 میل میں تو بسیں کھڑی رہیں گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ الفاظ سے مزدلفہ تک بسیں یوں ٹکرا جاتی ہیں. اب جائیں کہاں. تو اللہ جزائے خیر دے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میری ان چیزوں پر یہ نہیں ہے کہ بس کھاؤ اور پیو. اس لیے ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میرے بھائی جب ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھتے ہو, اس ایک لقمے پہ غور تو کرو نا کہ یہ لقمہ کیسے تیرے پاس پہنچا ہے. یہ گندم ہے تو اس کو پہلے گندم اگانے والے, کھیت بنانے والے, پھر اس کو پانی لگانے والے, پکنے کا انتظار کرنے والے, پھر اس کو کاٹنے والے, پھر اس کو صفائی کرنے والے, پھر گندم نے فلور ملوں پہ آ کے آٹا بنا, آٹا بننے کے بعد تمہارے پاس آیا, پھر کتنے عورتوں نے گوندا اور روٹی بنائی, کتنے لوگ لگے اور ایک لقمہ تیرے منہ میں آیا. تو تم سب کچھ بھول جاتے ہو, کھاتے بھی ہو اور اللہ کے نافرمانیاں بھی کرتے ہو. زمین خدا کی, آسمان خدا کا, رزق خدا کا, سجدہ قبروں پہ. وہ قبر والا کس سے کھاتا تھا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھو نا. جتنے اولیاء اللہ فوت ہو گئے وہ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں, پانی پیتے تھے کہ نہیں. پانی کس نے بنایا؟ انہوں نے اپنے لیے خود بنایا تھا. اللہ اکبر. أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللہ نے فرمایا آسمانوں سے اور بادلوں سے پانی تم برساتے ہو, تم پیدا کرتے ہو. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معین. اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے پانی کو زمین میں اور نیچے لے جاؤں کون لے آئے گا اس کو اوپر؟ تو جتنے اولیاء اللہ فوت ہو گئے اگر پانی پیتے تھے تو وہ پانی کس نے بنایا؟ کھانا کھاتے تھے وہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ وہ سوتے تھے وہ نیند کس نے پیدا کی؟ وہ چلتے تھے ان کو اعضاء کس نے دیے؟ وہ زبان سے ذکر کرتے تھے وہ زبان کس نے دی؟ سب کچھ دینے والا خدا ہے اور سجدہ جو ہے وہ داتا کا ہے. سب کچھ دینے والا خدا ہے اور مدد غیر اللہ سے مانگیجیے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ممن نازل لو سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو یا کے حرف کے ساتھ پکارے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان چیزوں پہ غور کرو. اور ان 3 چیزوں کی مثال کیوں دی کہ عرب لوگ جو تھے وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو ایک اونٹ والا مہار اس کے کندھے پہ ہوتی ہے, اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہوتا ہے یا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. تو اگر سامنے نظر ڈالے پہاڑوں پہ پڑتی ہے, نیچے نظر ڈالے زمینوں پہ پڑتی ہے, اوپر نظر ڈالے آسمان پہ پڑتی ہے, اگر غور کرے اپنی سواری پہ پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں خدا سمجھ نہیں آیا.
اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بڑے مفسر بھی ہیں اور معقولیات میں ان کا بڑا مقام ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن ایک بدو اونٹ کھینچ کے آ رہا تھا، مہار اس کے کندھے پہ تھی، اونٹ پہ سامان لدا ہوا تھا، وہ گنگناتا ہوا اپنا مزے سے جا رہا تھا۔ میں نے روکا، السلام علیکم، روک گیا السلام علیکم، کہا کیا بات ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ نے کہا سلام جو کیا مانتا ہوں تو کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے؟ نے کہا بالکل موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ مجھے کوئی دلیل تو دو نا کہ خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری طرف غور سے دیکھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کا عقل ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے پوچھا بھی خدا ہے، تم کہتے ہو ہے۔ میں نے کہا دلیل دو کہ خدا ہے۔ اور میں نے کہا یار شریف آدمی اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مینگنی پڑی ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور گوبر پڑا ہو تو پتہ لگتا ہے یہاں سے کوئی گائے گزری ہے، اور اس سے چھوٹی مینگنیاں ہوں پتہ لگتا ہے کوئی بکری ہے، کوئی دمبا گزرا ہے۔ اگر ایک مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے، یہ سارا خانہ اللہ پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا عقل بھی ٹھکانے ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو امام صاحب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں دل میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا میں تو امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن یہ تو بدو جو ہے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پکے عقیدے کا آدمی ہے، اس کا عقیدہ تو یہی وجہ ہے کہ آج عرب کیوں کامیاب ہے، یہ عقیدے کا پہاڑ ہے۔ یہ حرم میں رہیں، مسجد میں رہیں، یہ درود تاج نہیں پڑے گا، قرآن اٹھا کے پڑھے گا کہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرض میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ ایک ہمارے حاجی ہیں عمرے پہ آتے ہیں، ساری رات طواف صفا میں لگا دی، صبح کی نماز سے پہلے سو گئے، یعنی عمرہ کر لیا، فرض نماز ضائع ہو گئی، ڈھیلے کا فائدہ نہیں ایسے عمرے کا۔ عمرے پہ آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، آرام کرو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، سکون سے پڑھو، بعد میں جا کے اپنا عمرہ پورا کرو۔ ہم لوگ یعنی فروع کو پکڑ لیا، اصول چھوڑ بیٹھے۔ ہم نے ادب، مسجد کا ادب اتنا ہے کہ دور سے دیکھیں گے مسجد کو بھی سلام کریں گے، السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم، نماز نہیں پڑھے گا۔ اذان ہو رہی ہو، ادب یہ ہے کہ ایک من کا بوجھ سر پہ ہو، کھڑا ہو جائے گا، اور کوئی بولے اذان ہو رہی ہے، جب اذان ختم ہوگی بدبخت گھر چلا جائے گا۔ قرآن کا ادب ہمارے ہاں یہ ہے ماشاءاللہ کے 7 غلافوں میں لپیٹ کے رحل بڑے قیمتی بنوائیں گے، اور اس کو رکھنے کے لیے ماشاءاللہ اوپر بڑے بڑے خوبصورت شیلف لگائیں گے، بڑے ادب سے چومیں گے، آنکھوں پہ لگائیں گے، پھر سینے پہ لگائیں گے۔ 2 جہانوں کا بادشاہ عمل نہیں کریں گے۔ بھائی جب تم قرآن پڑھتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر غیر اللہ کا سجدہ کیسا؟ پھر غیر اللہ کا پکار، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین کیا مانا؟ یعنی آپ یقین کر لیں، کسی عرس پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں، ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوگا جی، یہ شواز قلندر کا عرس ہے، یہ جناب عمر نوح کا عرس ہے، اور جناب یہ عبداللہ غازی کا عرس ہے، وہاں چلے جائیں، سارے عرس میں آپ شریک ہوں، ما سوا بدعات کے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی پھول ڈال رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی منتیں پوری کر رہا ہے، کوئی اس سے بھی اب مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی قبر پہ نوراتا بیٹھ رہا ہے۔ شرک اور بدعات کا سمندر ہوتا ہے، خدا کا تو نام ہی نہیں ہوتا۔ چلو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میری باتوں کو چھوڑیں، ہم کیا ہے، ہم تو ٹکے کے لوگ ہیں اور ادنا طالب العلم ہیں۔ ایمان سے کہیں، اگر آپ کسی عرس میں گئے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پابندی سے نماز ہوتی ہو؟ ٹھنڈے دل سے یہ اعتراض نہ کرو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے،
یوں سمجھ لو تمہارا ایک بھائی کہہ رہا ہے، تمہارا ایک ساتھی، ایک دوست، ایک تمہاری برادری کا ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایمان سے کہیں بھی شہباز قلندر پہ کبھی جماعت ہوتے دیکھیے؟ ہزاروں کے عرس میں آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ گانے والیاں موجود ہیں، قوالی کرنے والے موجود ہیں، تھیٹر لگے ہوئے ہیں، سرکس آئے ہوئے ہیں، موت کے کنویں میں سائیکل چل رہے ہیں، وہاں قرآن اور بخاری شریف پڑھنے والے بھی کہیں بیٹھے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس جھگڑے میں نہ پڑیں جی وہاں بھی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی، بھائی انسان تو ہو نا، مسلمان تو ہو نا۔ صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ جب میرے آقا کی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی ہے، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے۔ کیونکہ قبر کے دو طریقے ہیں، ایک لحد ہوتا ہے اور ایک شک ہوتا ہے۔ لحد کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے نا جی، دیوار میں سامی کی جگہ بناتے ہیں کعبے کی طرف، جو دیوار کعبے کی طرف ہوگی نا اس میں ایسے جگہ بنائیں گے میت اسی میں رکھیں۔ شک کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے سیدھا کھدائی کر لیا، دونوں کنارے برابر اور میت کو سیدھا نیچے رکھ دی، اس کو شک کہتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اب حضور پاک رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ کی وفات ہے، اور صحابہ نے کسی پیغمبر کی وفات ہی نہیں دیکھی، یعنی صحابہ کے دور میں اور کوئی پیغمبر فوت ہوا کہ انہوں نے دیکھا ہو؟ اور امام الانبیاء کی وفات ہے، بعض صحابہ کے تو دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گئے، حضرت عمر جیسے آدمی کا دماغ جواب دے گیا، وہ کہا میں مانتا ہی نہیں کہ حضور پہ موت آ گئی ہے۔ اب جھگڑا پیدا یہ ہو گیا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ بھی آپ کی پیدائش یوں کہ مکہ مکرمہ میں ہے، آپ کو دفن بھی مکے میں کیا جائے، اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ میدان محشر قیامت جو ہے وہ شام میں بیت المقدس میں میدان محشر ہوگا، حضور کو بھی بیت المقدس میں دفن کیا جائے، وہ معدن الانبیاء والمرسلین ہے، اور حضور کی اسراء کی انتہا ہے، معراج کی ابتدا ہے، وہی حضور نے 1,40,000 پیغمبر کو نماز پڑھائی ہے، وہی دفن کیا جائے۔ اب اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کے زمانے میں دور میں ایک صحابی نے ایک روایت پیش کی کہ بھائی میں نے خود حضور سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں ان کی موت ہو، تو مسئلہ حل ہو گیا، اختلاف ختم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ دفن ہوں گے جہاں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ شرف بھی یاد رکھو میری اماں عائشہ کو ملنا تھا کہ قیامت تک کلمے پڑھنے والا جب آئے گا تو عائشہ کے حجرے کے سامنے کھڑا ہوگا، لاکھ نہ مانو بی بی عائشہ کو دروازے پہ آنا پڑے گا، یا پھر حضور پہ سلامی نہ پڑھو، دفع ہو جاؤ۔ نہ ہو مدینہ منورہ میں، کس نے بلایا ہے آپ کو؟ مدینہ اداس ہے آپ کے لیے، اور اگر مدینے میں آؤ گے تو مسجد نبوی ہوگی، حجرہ صدیقہ ہوگا، اور روضہ محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ یہ شرف مجھے ملا ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملا ہے کہ باری بھی میری تھی، دل بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا، اور بوقت پرواز روح مبارک جو ہے حضور کا سر مبارک بھی میرے سینے پہ تھا، اور سب سے آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب تھا۔ آپ سمجھیں کہ بی بی عائشہ کا لعاب بھی حضور نے چوسا تو نہیں تھا نا؟ حضور کی وفات کا وقت ہے، بی بی فرماتی ہے کہ میرے بھائی جب آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھا تو میں نے دیکھا حضور بڑے شوق سے مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کو مسواک بڑا پسند تھا، بڑا عزیز تھا، اور مسواک یاد رکھو مسلمانوں، ٹوت برش کے مارے ہوئے لوگوں حضور کی سنت پکڑو، انگریزوں کے برش بنائے ہوئے استعمال نہ کرو، اس میں یا تو پلاسٹک کے انشاءاللہ اس کے جو دانتوں کو مارنے کے لیے برش بنا ہے یا تو پلاسٹک کا بنا ہوگا، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کرسٹل۔ یہ جو داڑھی مڈاتے ہیں نا حضور کی سنت کی مخالفت کرنے والے بڑے لوگ، ان کا جو برش ہوتا ہے وہ بھی خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، سب سے مہنگا وہی ہوتا ہے یاد رکھو، اور سب سے مہنگا جو صابن ہو سمجھ جانا کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ جو صابن 50 ریال، 100 ریال، 200 ریال، 300 ریال، 400 ریال کی ایک یا دو چکیاں ملتی ہیں، سمجھ جاؤ یہ مہنگا اسی لیے ہے۔ جو کریم زیادہ مہنگی ہو سمجھ جاؤ اس میں کوئی بلا ہے۔ تمہیں اللہ نے زیتون دیا ایسی اچھی کو کریم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کلو ودہنو کہ زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، زیتون لگاؤ چہرے کو بھی بدن کو بھی، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ کہتے ہیں یہ ایک ایسے درخت سے زیتون کا تیل نکلتا ہے جو بڑا برکت والا، جس کو قرآن کہتا ہے برکت والا۔ تو اب جناب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ بی بی عائشہ کے حجرے میں حضور دفن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی حضور پاک کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے گا یا کپڑوں میں دیا جائے گا؟ تمہیں تو بس انگوٹھے چومنے تھے نا، سبحان اللہ، انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے، احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہا ہے، ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ اور بدبخت انگوٹھے تو تم اپنے چوم رہے ہو، تم حضور کا نام چومو، یا جیسے نے نام لیا ہے جا کے جلدی سے اس کے منہ پہ بوسا دو۔ اور اللہ نے میرے مدنی کا تو نام ہی ایسا رکھا ہے کہ بغیر بوسے کے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہو نا محمد الرسول اللہ، کہو سارے کہہ دو۔ اچھا آپ ایسے کہو کہ ہونٹ نہ ملے، آپ کے ہونٹ نہ ملے تو محمد کا لفظ ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا مدنی میں تو تیرا نام ہی ایسا رکھوں گا جو خود بخود بوسے آتے رہیں گے، انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کے لیے، اسی لیے لکھا ہے نا کسی نے کہ بارے الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اب جناب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اللہ نے رحمت کی، ایک صحابی نے بتایا حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی شان ایسی ہوتی ہے ان کو اللہ دنیا میں بھی عریاں نہیں کرتے اور آخرت میں بھی عریاں نہیں کرتے، جس لباس میں اسی میں ان کو غسل دیا جائے۔ دیکھیں صحابہ کا احتیاط، دیکھیں کہ تم ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ، جہاں مولوی کو بلا لیتے ہیں جی غسل کرنے والے کو، پتہ نہیں اس کو پہلے خود بھی وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تمہارے مردے کو تو بہرحال غسل دے دیتا ہے نا، پیسے لینے ہیں نا، کپڑے لینے ہیں، پیسے لینے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کافور کیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ محدثین نے باپ باندھے ہیں، طیب المسک للمیت، کیا مشک کا عطر جو ہے میت کے لیے لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟
یہ عاشق رسول تھے. امام بخاری عاشق رسول تھا. امام ترمذی، امام ابو داؤد، محدثین، فقہا، علماء، مجتہد، یہ عاشق رسول تھے. تمہارا ہمارا کیا؟ ہم کوئی عاشق رسول تھوڑے ہیں. ہم تو حضور کے نام پہ حلوہ کھانے والے ہیں. اب جناب یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن تو یہی کریں گے، لحد ہو یا شک ہو، یعنی آپ کی قبر مبارک لحد بنائی جائے یا شک بنائی جائے. تو صحابہ نے کہا ایسا کرو. ایک آدمی وہاں تھے جو شک بناتے تھے اور ابو طلحہ جو ہے وہ لحد بناتے تھے، وہ اس کے ماہر تھے. انہوں نے فرمایا دونوں کی طرف بندہ دوڑا دو، جو پہلے آ جائے بس اللہ کو وہی منظور ہے. دیکھو کتنا احتیاط ہے حضرت. تم ہو نا روز دین میں ایک نیا مسئلہ بنا دیتے ہو. کبھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام بنا دیتے ہیں، کبھی نماز کے بعد بنا دیتے ہیں، کبھی جمعہ کے بعد بنا دیتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ حضور کی نالین مبارک جو ہے اس کے ماڈل بنا کے سینے پہ لگا دیے ہیں کہ بڑے عاشق رسول ہیں. حضور کا جوتا مبارک اندر رکھا ہوا ہے. اچھا تم نے تو حضور کی جوتی دیکھی نہیں، ابو بکر نے تو دیکھی تھی نا ایمان سے کہو. سیدنا ابو بکر نے حضور کا نالین مبارک دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ سیدنا عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ انہوں نے تو کبھی نہیں لگایا ماڈل. یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ملتی ہیں. حضور کی براق کی تصویر دیکھنی ہو تو تمہارے ملک میں ملتی ہے. مکے مدینے والوں کے پاس نہ براق کی تصویر ہے نہ نالین کی تصویر ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی یہ بھی غور کر لیا کرو کہ حضور پاک کی قبر مبارک کی اصل تصویر بھی کبھی تم نے دیکھی ہے کہ وہ کتنی اونچی ہے؟ اور وہ مسطح ہے یا مسنم ہے؟ ہمارا کام ہی نہیں کہو جی یہ کام ہم کیوں کریں، بس ہمارا کام تو بس یہی ہے نا جی، بس یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ. بس یہ کمال ہے صحابہ کا. غلام ہے محمد مصطفیٰ کے. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو حضور کی سنت کے خلاف ہو. اب جب صحابی کو بلایا گیا تو ابو طلحہ لحد بنانے والے پہلے آئے تو ایک صحابی نے ایک روایت بھی بنا دی کہ حضور نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، ہمارے لیے لحد پسندیدہ ہے. تو اب حضور کی حدیث بھی مل گئی. پہلے بھی وہی آ گیا لحد بنانے والا. اللہ اکبر. یہ عشق رسول. دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی ایک قطرہ حضور کی محبت کا نصیب فرما دے. دل سے دعا کرو، ایسے نقلی دعا نہ. میں تمہاری نقلی دعاؤں کا قائل نہیں ہوں، اصلی دعاؤں کا قائل ہوں. دل سے دعا مانگو کہ یا اللہ ارزقنا حبک و حب نبیک وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك. یا اللہ ہمیں اپنی اور حضور کی محبت نصیب فرما. یہ محبت کا دیکھو نظارہ دیکھو. جب حضور کی قبر مبارک تیار ہو گئی نا، حضور کے ایک غلام تھے ان کا نام شقران تھا. شقران، کاف 2 نقطے والا، کاف کعبے والا نہیں، کاف 2 نقطے والا. اس کا نام تھا شقران. مولا رسول اللہ، حضور کا خادم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضرت انس ابن مالک خادم تھے، شقران بھی خادم تھا. اب پتہ ہے شقران نے کیا کیا؟ اندہ قطیفۃ، اس کے پاس ایک چادر مبارک تھی اور سرخ رنگ کی تھی جس میں سرخ دھاریاں تھیں. چادر مبارک تھی اور بڑی نفیس بنی ہوئی تھی. اس نے جلدی جلدی حضور کی لحد مبارک میں آپ کے جسد مبارک کو رکھنے سے پہلے نیچے بچھا دی.
احترام ہے نا، اکرام ہے. اللہ اکبر. اب عشق بھی دیکھو نا، صحابی کا عشق بھی دیکھو نا میرے بھائی، خدا کرے تمہیں حضور کا عشق نصیب ہو، لفظی کلامی نہیں، سچا عشق نصیب ہو. حضور کے عشق میں موت آئے، حضور کے عشق میں ہماری زندگی گزرے. اور یہ جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں نا کہ داڑھی پہ استرا ہے اور ہے عاشق رسول اللہ، سبحان اللہ، اور حضور کا عاشق ہے، ماشاءاللہ حضور کے دین کا سب سے بڑا عالم ہے، اور داڑھی یہ کون سا علم ہے جی؟ حضور کی داڑھی تو سینے مبارک پر تھی، تم عاشق ہو تو سوری داڑھی مطابق رکھو. پھر ذرا آدمی ماڈرن نہیں لگتا نا، اس طرح ذرا ماڈرن لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے، بس دعا یہ کرو اللہ سب کو ہدایت، کسی سے دشمنی نہیں، نہ ہمیں کسی کا ذاتی جھگڑا ہے نہ اختلاف ہے. اب دیکھیں شکران کہا، اس نے چادر بچھا دی. ایک صحابی نے پوچھا شکران یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ وہ چادر ہے جس پہ میرے مدنی بیٹھتے تھے اور کبھی لپیٹتے تھے، اب میرا دل برداشت نہیں کرتا. واللہ لا یلبسها احد بعد رسول اللہ، حضور کے بعد اس میں کوئی اور بیٹھے گا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے دفن کر دیا تھا. یہ عشق ہے. انہوں نے کہا اسی چادر پہ میرا مدنی بیٹھتا تھا، اب حضور کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹھے میں نے برداشت نہیں کر سکتا، لہذا حضور کے ساتھ اس کو بھی دفن کرو. لیکن یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ میت کے نیچے کپڑا بچھانا جائز نہیں ہے، اور یہ شکران کا ذاتی فعل ہے، سارے صحابہ کا نہیں ہے. اور پھر بعض صحابہ فرماتے ہیں شکران کی بات بھی رکھ لی گئی، لیکن جب آخری وقت آیا تو نکال لی گئی، اخرجت منها. اور قبر جو ہے یاد رکھو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مسطح ہوتی ہے یعنی برابر، اگر برابر ہو تو کوئی اوپر پتھر رکھ دے تاکہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، اور یا مسنم کہتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ایسے مسنم بنا دو تو یہ بھی جائز. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مسنم جو ہے یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اگر بارش ہو تو پانی ادھر ادھر گر جائے گا، اس میں اثر نہیں کرے گا، براہ راست اس کے اندر نہیں جائے. لیکن جہاں بارشیں زیادہ ہوں تو چھتیں یوں بنائی جاتی ہیں نا تاکہ پانی ادھر ادھر پھسل جائے، برف ادھر ادھر پھسل جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے تم اس میں غور تو کرو، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، اور کئی فرماتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، اور پھر آسمانوں پہ اللہ کی مخلوق اللہ کے ملائکہ ہیں، اور آسمانوں میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے. اس لیے جناب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، کیسے پیارا ترجمہ کیا، کہتے ہیں جعلھا عالیۃ البناء، آسمانوں کو بڑی اونچی بنا، اور اس کے بعد فرماتا ہے بعیدۃ الفنا، کتنا کھلا بنایا، فنا کہتے ہیں میدان، کتنا بڑا. مستویۃ الارجاء، ارجا کناروں کو کہتی ہیں کہ کیسے سارے کنارے آسمانوں کے برابر ہیں، یہ نہیں کہ کہیں چھوٹا ہو کہیں بڑا ہو کہیں اونچا ہو کہیں نیچا ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مکللۃ، مکلل کہتے ہیں کسی جلاؤ کیا جائے، اللہ نے کیسے جلاؤ کیا، بالکواکب باللیل
وَأُزْلِفَتِ الظُّلَمَاتُ کہ جب اندھیری رات ہو آسمانوں پہ منظر دیکھنا ہو تو تاروں پہ نظر ڈالو. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا أَيْ جَعَلَ لَيْلَهَا مُظْلِمًا أَسْوَدَهَا لِكَانَ نَهَارًا مُضِيًّا مُشْرِقًا نَيِّرًا وَاضِحًا. اللہ نے کیسے رات کو اندھیرے والی بنا دیا, سیاہ بنا دیا, اور دن کو کیسے روشن اور چمکیلا بنا دیا تاکہ رات تیرے آرام کے لیے ہو اور دن تیرے کمانے کے لیے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی قال ابن عباس اغطش لیلہا مانا اظلمہ, کیسے رات کو اندھیرے والا پیدا فرما دیا. اور اس کے بعد حضرت مجاہد, حضرت اکرمہ, حضرت سعید بن جبیر اور جماعت یہی ترجمہ کرتے ہیں وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا مانا انار نہارہا, جس نے دن کو روشن فرما دیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد زمین کو پھیلایا. کیا مانا اخرج منها ماءها ومرعاها, پھر زمینوں سے تیرے لیے پانی نکالا اور تیرے لیے چراگاہیں بنا دی. قد تقدم فی سورۃ حامیم السجدۃ ان الارض خلقت قبل خلق السماء ولكن انما تحيط بعد خلق السماء بمعنى انه اخرج ما كان فيها بالقول للفعل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ حامیم سجدہ میں تم پڑھ چکے ہو, اللہ نے آسمانوں سے پہلے زمین کو بنایا, لیکن زمینوں سے جو منافع نکالے گئے وہ آسمانوں کے بعد ہیں. یعنی پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا, پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے چیزیں پیدا فرمائی. وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله يعني بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن منهار بن عمرو عن سعید بن جبیر بن عباس دہاہا و دہیا من الارض. وہ کہتی ہے دہاہا کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ نے اسے پانی نکالا, مرا چرنے والی چیزیں نکالی. وشقق فی الانہار, اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری کی. وجعل فی الجبال والرمال, اور زمین میں اللہ نے پہاڑ رکھے اور ریت پیدا فرمائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے والسیر والاحکام والسبل والاحکام, تیرے لیے راستے بھی بنائے اور ٹیلے بھی بنائے. فذلک قولہ تبارک و تعالی والارض بعد ذلک دہاہا. اب مفسر فرماتے ہیں اس کی تقریر جو ہے میں پہلے سورۃ حامیم سجدہ میں کر چکا ہوں. واللہ تعالی اعلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم العظيم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض والعرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. لا تجعلنا من الآيسين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين وهم حوزة الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين والمستهزئين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما,
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ شفاء عاجل اور کامل کا فیصلہ فرما۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔